اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا اس طرح سے ذکر فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ اور نمبر 4، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ آئیے اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 4 معجزات کا ذکر آپ سے کریں گے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 5 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے اس طرح سے تقریر فرمائی، جو قرآن مجید میں اس طرح موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے آئیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرند ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور گھر میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا، جس میں مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑانا، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ آئیے اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا، اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے۔ یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے بندہ خدا کے پیدا کیے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ آئیے ناظرین، اب مادر زاد اندھوں کو شفا دینا، یعنی کہ جو لوگ پیدائشی اندھے ہیں ان کو شفا کیسے ملی۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا، روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، عازر اپنے دوست کو۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو۔ نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ عازر کا قصہ یہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ عازر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور عازر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور عازر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا،
یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کے بھی اولاد ہوئی۔ عاشر کی بیٹی۔ ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے ہوئے۔ حضرت سام بن نوح۔ اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرا واقعہ، جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین بچوں سے دریافت کیا کرتے تھے کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہو جایا کرتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی سور نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ اور پلان بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے بھی محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے 4 اہم ترین معجزات اس دنیا کے سامنے رہتی قیامت تک آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔